اس کے ایجنڈے سے اچانک انڈیا غائب ہو گیا. پہلے وہ ہر تقریر میں جو ہے وہ انڈیا کو لے کے آتا تھا, وہ جی آر ایس ایس آ گئی, وہ جناب مودی صاحب نے یہ کر دیا, فلاں کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس نے اس ٹرینڈ کو کس طریقے سے چینج کر دیا. اب کوئی انڈیا کی بات کرنے کا کسی کو ہوش نہیں رہا. ایک تو انڈیا غائب ہو گیا, وہ انڈیا دشمنی, انڈو فوبیا, انڈو حملہ کر دے گا, انڈیا ہمیں نگل جائے گا, وہ سارا پروسیس آپ کے جو اپنے دکھ درد اس قدر بڑھ گئے کہ وہ سارا پروسیس آپ کا جو ہے وہ غائب ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگوں کے اصل مسائل بھی غائب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دو بڑے مسئلے تھے اور ہیں. ایک یہ کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود انڈیا, انڈیا کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں, یہ آپ کے فیوچر کا پوائنٹ ہے اور یہ آپ کے فیوچر کو طے کرے گا. اگر آپ انڈیا سے دشمنی اور یہ کانفلکٹ کی سچویشن رکھتے ہیں, آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں یا ساؤتھ ایشیا میں اور دنیا میں فار دیٹ پرپز. اور اسی طرح اگر آپ لوگوں کے اصل مسائل کو اگنور کرتے ہیں, جو غربت ہے, بے روزگاری ہے, ایک کرمبلنگ قسم کا جو ہے جسٹس سسٹم ہے, کرپشن ہے, منافقت ہے, یو نیم اٹ, تو اس سب کو آپ انڈر دی کارپیٹ ڈال کے, تو آپ کا نمبر ون مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آرمی چیف کون ہوگا, تو پھر یہ آپ کے خدا ہی حافظ ہے. اور یہ ٹرینڈ سیٹنگ ہے جو بڑی ڈیلیبریٹلی اور کیئرفلی جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے کام کو لگایا جا رہا ہے, جس کے لیے آپ کے گزشتہ 70 سال ضائع ہو گئے. اور اس میں آئندہ 20-30 سال جب دنیا یہ دیکھ رہی ہے جی کہ 2050 میں دنیا کہاں پہ پہنچ رہی ہے, تو آپ سوچ رہیں گے کہ 2050 میں آئی ایس آئی چیف, وہ جو آرمی چیف, تو آئی ایس آئی چیف تو دور کی بات ہے, آپ کہیں گے تھانے دار کون ہوگا. آپ اس بات پہ لڑ رہے ہوں گے کہ ملک کے پولیس اسٹیشنوں کا تھانے دار کا الیکشن ہو اور ہم اس کو ووٹ دیں. تو یہ حالت ہے جو آپ کے پالیٹیشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے اندر جو ایک گراوٹ آ رہی ہے اخلاقی اور آئیڈیالوجیکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی نشانی ہے, اور اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا, بلکہ کرائسس اتنے گہرے ہو جائیں گے کہ یہ ملک کی ایگزسٹنس جو ہے آن کوسچن آئے گی. بے صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں ایک آخری کوئک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ اسی چیز پہ. یہ جو آپ نے بات کی ہے سر کے, دیکھیں ایجنڈا کس طرح سیٹ کیا گیا ہے. بیرسٹر صاحب, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, پیٹرول مہنگا ہونا, انفلیشن, یہ بڑے پریسنگ ایشو ہیں جو ہر کامن انسان کو بڑے اثر انداز کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کیوں ان ایشوز کو بھول کے تو عمران خان کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ہاں جی امریکہ نے پاکستان کی حکومت بدلی ہے, فوجی جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور جو ملک کا سارا جو نظام ہے یہ غدار ہے, اور یہ اور وہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو جب پتہ ہے کہ شام کا کھانا مشکل ہے, موٹر ویز اس وقت عمران خان کے لوگوں نے بند کی ہوئی ہیں کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا, سڑکیں بند ہیں, لوگ دھکے کھا رہے ہیں, پاپولر اوپینین عمران خان کے حق میں, جس نے 4 سال کوئی ایک کام نہیں کیا, جس کی ساری کی ساری جس کا جو اگر آپ ٹینیور چیک کریں تو وہ پرفارمنس کی بات نہیں کرتا, جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وہ یہ نہیں کہتا میری پرفارمنس کیا ہے یا میں نے کیا کیا, وہ سمپلی کہتا میں اینٹی امریکہ ہوں, میں اینٹی انڈیا ہوں, انڈیا تو خیر اس کے رڈار سے نکل گیا, میں اینٹی فوج ہوں. تو لوگ وہ کیوں بھول گئے سارا کا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کا کیا مطلب, انفلیشن, مہنگائی, مہنگا پیٹرول پھر مسئلہ نہیں ہے بریسٹر صاحب؟ دیکھیں جی, یہ مسئلہ نہ صرف ہے بلکہ یہ دن بہ دن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ لیڈرشپ کی جو کرشمہ ہے اور جو ٹرانس ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں, اور اسپیسیفکلی عمران خان کا. چونکہ عمران خان کو لوگ ایک ریشنل بینگ کے طور پہ نہیں دیکھ رہے. کل اگر وہ کوئی بھی دعویٰ کر دے تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ اس کو ڈس آن نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی غربت, بے روزگاری, یہ تشدد, ناانصافی, جو کچھ ان کو ڈے بائی ڈے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا انہوں نے حل یہ نکالا تھا کہ یہ کوئی نیا بندہ آیا ہے جی, یہ ہمارا جو ہے یہ کوئی کرے گا. چونکہ اس نے لوگوں کو بہت فورسفلی باور کرایا اپنی سپیچز میں, جلسوں میں, جلوسوں میں, جو بھی اس نے ریلیز کی کہ میں یہ سارے مسائل حل کر دوں گا. لوگ اسی طرح اپنے لیڈروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے اس کا
پاکستان کی پالیٹکس کے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ دنیا میں مسائل اب ڈسکس نہیں ہوتے. روٹی کپڑا اور مکان جو ہے یہ بہت پیچھے رہ گیا ہے بھائی. اب جو ہے وہ تعلیم اور صحت اور انصاف کی بات کرتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتاتے ہیں کون سا ملک ہے جس میں روٹی کپڑا اور مکان جو ہے بنیادی انسانی حقوق اور کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن میں آ گیا ہے. دنیا پابند ہے، اپنے آپ کو پابند کر چکی ہیں ریاستیں کہ یہ تو بنیادی چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے، اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ کون سا نعرہ ہے بھائی، روٹی کپڑا اور مکان؟ اب نعرہ یہ ہے کہ تعلیم کیا آپ دے رہے ہیں، اور دے رہے ہیں تو کیا، کس کوالٹی اور کس قیمت پہ. آپ کی صحت جو ہے لوگوں کا کیا ہے، آپ کا نظام انصاف جو ہے وہ کس قسم کا، آپ کے ججز جس طرح کی فینسی فل اور فینٹاسیز کا شکار ہیں کی موجودگی میں. کیا یہ بلیو بھی کیا سکتا ہے کہ جناب جو ہے وہ جسٹس سسٹم، آپ کے ایک جج صاحب آپ آج کہہ رہے ہیں جی وہ یو اے ای جو ہے FATF میں شامل ہے چونکہ وہاں بھی کرپشن ہے، جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہم اگر دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہیں تو دین واٹ، ایک ایتھوپیا بھی ہے جو 131ویں میں ہے. ہم اگر FATF میں پھنس گئے تھے تو کیا ہے جی UAE بھی ہے. تو یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. اس میں جو ہے آپ کو ایک پورا جو ہے ایک زبردست قسم کی تبدیلی جو ہے بنیادی تبدیلی اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر پاکستان کے حالات جو ہے وہ نہیں بدل سکتے. آپ اپنے سب کو چھوڑیں، یہ مفتاح اسماعیل کی وہ ویڈیو چلا دیں اپنے پروگرام کے شروع میں یا آخر میں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورا گن کے بتا دیا کہ آج سے 50 سال پہلے اس ملک میں امیر کون تھا اور آج کون ہے. وہی لوگ ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی سلسلے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ ایک ایلیٹ کلاس کا نمائندہ ہے جو ایلیٹ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اور اگر وہ یہ سچ بولنے پہ مجبور ہوا کہ اس ملک کے کروڑوں لوگ جو ہیں 95% نہیں بلکہ 99 اس کی کیلکولیشن کے مطابق وہ بھوک ننگ کا شکار ہیں، ظلم و تشدد کا شکار ہیں، تو پھر کوئی اور اس پہ کیا بات کرے جب حکمران خود اس طریقے سے یہ باتیں تسلیم کرنے کے بے آمادہ ہو جائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. سر یہ میرا خیال ہے بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے یہ بیسیکلی تو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ریاست میں اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ چیزیں تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیں. اب تو آپ نے کوالٹی آف لائف، ایجوکیشن، ہیلتھ اور ان چیزوں کی بات کرنی ہے، دیٹ از ویئر. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل اب تو اس چیز پہ بات ہو رہی ہے، سو لوگ اسی کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، رول آف لا، ان چیزوں کو. دوستو، عمران خان کے تیور بدل گئے ہیں. یہ اب بھارت کے فیور میں بات کر رہا ہے اور پاکستان کی پول کھول رہا ہے. اب یہ دشمنی بھول کر بھارت سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کی حقیقت سے سبھی کو روبرو کرانا چاہتا ہے. ویسے سبھی پاکستان کی حقیقت سے روبرو ہے. ویسے اس پر یقین تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کب پلٹ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. عمران خان پر ہوئی جان لیوا حملے کے بعد ایک بار پھر آزادی مارچ شروع کر دیا گیا ہے. عمران خان نے پاکستان کی جنتا سے اس مارچ میں زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں جڑنے کا آگرہ کیا ہے. پچھلے دنوں عمران کی ہتیا کے پریاس کے بعد آزادی مارچ کو روک دیا گیا تھا. عمران خان نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھگوان کی اچھا کے انوسار ہم وزیر آباد میں اپنی حقیقی آزادی مارچ کو اسی استھان پر پھر سے شروع کرنے والے ہیں جہاں ہم پر گولیاں چلائی گئی تھی اور اس گولی میں 13 لوگ گھائل ہوئے تھے اور ایک کی موت ہو گئی تھی. دوستو، اب عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان سرکار کے غلط ارادے اور چلنے نہیں دیں گے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس مارچ میں شامل ہو. دوستو، ان دنوں پاکستان سینا اور پورو پردھان منتری عمران خان کے سمبند کافی تناؤ پورن ہو گئے ہیں. جبکہ 2018 میں نواز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو سत्ता میں لانے میں سینا کی اہم بھومکا مانی جاتی ہے. اب مانا جاتا ہے کہ یہ تناؤ پورن سمبند ایسے ہی چلتے رہے تو پاکستان میں پھر سے مارشل لاء لگ سکتا ہے اور سत्ता کی کمان پھر سے سینا کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے. اس بیچ پورو پردھان منتری عمران خان نے کہا کہ پنجاب پرانت کے مکھیہ منتری کی نیوکتی کو لے کر مت بھیدوں کے بعد پاکستان کے سینا پرمکھ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کے سمبند ٹوٹ گئے تھے. اب آگے کیا ہوگا اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے انڈیا ویب نیوز.